بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بال کھول کر چھت پر گھوم رہی تھی جب ایک سفید کبوتر چھت پر بیٹھا مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے فوراً پکڑ کر اپنے کمرے میں رکھ لیا، لیکن جو ہی رات سوئی اچانک کبوتر میرے برابر آ کر بیٹھ گیا اور پھر ایک حسین رات کے کسی پہر اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ چند لمحے تک تو میں سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ میں کیوں جاگ گئی ہوں۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ باہر سے چھناکے کی آواز آئی، شاید شیشے کی کوئی چیز ٹوٹی تھی۔ میں نے اپنے پہلو میں دیکھا تو چونک گئی۔ امی بستر پر نہیں تھی۔ اچانک ہی ایک آواز نے مجھے لرزا دیا۔ یہ کسی عورت کی درد میں ڈوبی چیخ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شدید اذیت سے گزری ہو یا اس کو کوئی ذبح کر رہا ہو۔ مجھے پہلا خیال امی کا ہی آیا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں تھی۔ میں بے قرار ہو کر بیڈ سے اتر آئی اور سلیپرز میں پاؤں پھنسا کر باہر جانے لگی۔ دروازہ ادھ کھلا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے اسے کھولا۔ اس وقت پھر وہی دردناک چیخ ابھری۔ اس بار اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ کرب تھا۔ میں سہمے سہمے انداز میں باہر نکل آئی۔ چیخ اب وقفے وقفے سے ابھر رہی تھی اور اس کی آواز کچن سے آ رہی تھی۔ میں کچن کے دروازے پر کھڑی ہو کر اندر جھانکنے لگی۔ اندر جو منظر میں نے دیکھا وہ زندگی بھر کے لیے ناقابل فراموش تھا۔ کچن کی سلیب پر امی پیٹھ دروازے کی طرف کیے اکڑوں بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں ان کی جسامت اور کپڑوں سے پہچانا تھا۔ ان کے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایک ٹوٹا ہوا جگ پڑا تھا جس کے بڑے بڑے ٹکڑے وہ ہاتھ میں اٹھاتی اور پھر اپنے پیٹ میں گھونپ کر زور سے چلاتی تھی۔ کچن کی سلیب خون سے بھری ہوئی تھی جو اب فرش پر بھی پھیل رہا تھا۔ میں دم بخود سی ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میری حالت ایسے ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ایک بار پھر درد بھری آواز میں چلائیں تو میرا سکتہ ٹوٹ گیا۔ میں بے ساختہ پکار اٹھی، امی امی۔ میری آواز سن کر ان کا ہاتھ رک گیا تھا، لیکن انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایک بار پھر پکارا، امی امی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ لیکن وہ یوں ہی پیٹھ موڑے خاموش بیٹھی رہیں۔ میں نے ہمت کر کے چند قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، امی آپ میری آواز سن رہی ہیں نا؟ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ خود کو نقصان کیوں پہنچا رہی ہیں؟ پلیز امی یہ مت کریں۔ میری آواز بھرا گئی۔ میرے دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ دماغ کہتا تھا کہ یہ تمہاری امی نہیں ہے، اس عورت کو اس حال پر چھوڑ کر بھاگ جاؤ، لیکن دل کہتا تھا کہ یہ تمہاری ماں ہے، انہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتی۔ میں عجب کشمکش میں گھر گئی تھی۔ آخر کار میں نے دماغ کی بجائے دل کی سنتے ہوئے آگے قدم بڑھا دیے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، امی۔ وہ عورت اچانک پلٹی اور اس نے ہاتھ میں تھاما ہوا وہ جگ کا نوکیلا ٹکڑا میرے پیٹ میں گھونپ دیا۔ میں بے ساختہ چیخ اٹھی۔ میرے پیٹ سے بل بل خون بہے جا رہا تھا۔ آج گھر پہنچتے ہوئے بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ امی میرا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں گی، لیکن کیا کرتی، دیر تو ہو نہیں تھی، سو ہو چکی تھی۔ بیل بجانے کے بجائے اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھولا اور ڈرتے ڈرتے گھر میں قدم رکھا کہ کہیں اندر آتے ہی امی کی ڈانٹ ٹپٹنا شروع ہو جائے۔ اندر جھانکا تو خبر ہوئی کہ امی لاؤنج میں نہیں ہے۔ کچن سے کھٹر پھٹر کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً وہ وہیں پر تھیں۔ میں بلی کی چاپ چلتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، لیکن آدھی سیڑھیاں چڑھتے ہی ان کی آواز سنائی دی، یہ چوری چھپے کہاں جایا جا رہا ہے؟ میں جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ میں فرار ہوتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، سو شرمندہ سی ہو کر مڑی اور سلام کر کے کہا، میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی فریش ہونے کے لیے۔ امی نے غور سے مجھے دیکھ کر کہا، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں نے کہا، امی وہ آج ایکسٹرا کلاس لے لی تھی سر رضی نے، امتحانات ہونے ہی والے ہیں نا، اس لیے۔ یہ سن کر امی کے چہرے پر نظر آتی برہمی کی لکیروں میں کچھ کمی ہوئی، ورنہ اتنی دیر سے واپس آنے پر مجھے ڈانٹ ضرور پڑنی تھی۔ وہ واپس کچن میں جاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے جاؤ، کپڑے تبدیل کر کے اور ہاتھ منہ دھو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے شکر مناتے ہوئے اپنے کمرے کی راہ لی۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں ہی کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ امی کچھ چپ چپ سی ہیں اور کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی لگتی ہیں۔ کھانا ہم نے خاموشی سے کھایا اور پھر دسترخوان سمیٹتے وقت اچانک ہی امی نے پوچھ لیا، تمہارے امتحانات میں ابھی کتنا وقت ہے؟ میں نے کہا، بس یہی کوئی 1 مہینہ۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے کچھ جوڑے، کتابیں اور دوسرا ضروری سامان پیک کر لینا، ہمیں 15 دن کے لیے تمہارے ابا کے گاؤں جانا ہے، وہاں پر کچھ زمین کے مسئلے ہیں، وہ سلجھانے ہیں۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہم گاؤں جا رہے ہیں؟ کب؟ امی نے کہا،
کل دوپہر تک نکلنا ہے، تب تک جو ساتھ لے جانا ہے پیک کر دو۔ میں نے فرما برداری سے سر ہلا دیا۔ برتن دھونے کے بعد میں نے اپنے کمرے کا رخ کر لیا۔ میں گاؤں کے جانے کے خیال سے بہت خوش اور پرجوش تھی۔ میرا نام ربیہ ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ ہماری فیملی میں بس میں اور میری ماں ہی تھے۔ بابا کا عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا اور ان کی موت کے بعد ہی امی مجھے لے کر شہر والے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ میرے والد کے گھر والوں میں سے کوئی بھی کبھی بھی ہم سے ملنے یا ہمارا حال احوال پوچھنے نہیں آیا تھا۔ میری امی بتاتی تھیں کہ بابا نے ان سے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف پسند کی شادی کی تھی، جس پر سبھی سخت ناراض ہو گئے تھے، لیکن بابا بھی اپنی ضد کے پکے تھے، اسی لیے امی کو بیاہ کر اپنے گھر لے گئے تھے، جس کی وجہ سے تقریباً سبھی نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ امی اور بابا کا ساتھ صرف 3 سال تک کا ہی تھا۔ میری پیدائش کے 2 سال بعد بابا کی روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی تھی۔ بابا ایک اچھے اور زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑا تھا، جس کی دیکھ بھال منشی کے حوالے تھی۔ گاؤں والوں کا رویہ بھی بابا کی موت کے بعد تبدیل ہو گیا تھا، اس لیے امی نے زمینیں ٹھیکے پر دے دیں۔ گاؤں والے گھر کو تالا لگایا اور مجھے لے کر شہر کے اس مکان میں آ گئیں۔ یہاں پر ہم سے ملنے کے لیے محلے میں سے کوئی نہیں آتا تھا، کیونکہ امی خود ہی کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس سلسلے میں ان کا رویہ بڑا عجیب اور پراسرار سا ہوتا تھا۔ وہ مجھے بھی کبھی کسی کے گھر جانے دیتی، نہ ہی میری کسی سہیلی کو گھر بلانے کی اجازت دیتی تھی۔ اپنی زندگی کے 20 سالوں میں میں نے صرف شہباز انکل اور ایک اور عورت کو کبھی کبھی آتے دیکھا تھا۔ وہ عورت بھی بس سال میں کوئی 1 یا 2 بار ہی آتی تھی۔ البتہ شہباز انکل مہینے میں 3-4 چکر لگا لیتے تھے۔ وہ اکثر تبھی آتے تھے جب میں کالج میں ہوتی تھی۔ ان سے گھر آتے ہوئے دروازے میں ہی ٹکراؤ ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے بڑی شفقت سے ملتے تھے اور مجھے بھی ان کے ابو کے دوست ہونے کی وجہ سے ادب و احترام کا مظاہرہ کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے میں یہ بس دکھاوا ہی کرتی تھی، کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی یہ تو مجھے نہیں معلوم تھا، بس کوئی چیز تھی جو انہیں دیکھ کر میرے دل و دماغ میں بری طرح چپتی تھی۔ البتہ اس دن امی بڑی نکھری نکھری اور خوش خوش سی دکھائی دی تھی۔ ایک عرصے سے میں گاؤں میں نہیں گئی تھی، اس لیے اس بار میں وہاں جاتے ہوئے بہت پرجوش اور خوش تھی۔ میرا تعلق گاؤں سے تھا، مگر میں نے کبھی بھی گاؤں کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اب وہاں جانے اور 15-20 رہنے کے خیال سے میں بہت خوش تھی، اس لیے میں نے جلدی سے سامان پیک کر لیا۔ امی نے کھل کر کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ وہاں پر کیوں جا رہی ہیں، اور نہ ہی میں نے پوچھا تھا۔ اگلے دن صبح 10 بجے ہی کرائے پر لی گئی گاڑی آ گئی اور میں اور امی گھر کو تالا لگا کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ خاصا لمبا تھا، اس لیے میں سوتی جاگتی رہی۔ آخر کار 12 بجے کے قریب ہم گاؤں جا پہنچے۔ گاڑی نے ہمیں ہمارے گھر کے سامنے جا اتارا تھا اور اس کے بعد وہ روانہ ہو گئی تھی۔ امی نے جھک کر تالا کھولا، جسے زنگ لگ گیا تھا۔ تالا کھولتے ہوئے کافی وقت لگ گیا تھا۔ اس دوران میں گلی کا جائزہ لیتی رہی۔ چند سیکنڈ بعد ایک امی کی عمر جتنی عورت سامنے والے گھر کی کھڑکی میں نظر آئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خشونت اور سختی سی تھی۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے امی کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اچانک ہی تبدیل ہوئے۔ اس کے چہرے پر عجیب سے جذبات نظر آنے لگے۔ میں ان کے یوں ٹکٹکی باندھ کر گھورنے سے گھبرا گئی تھی، اس لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد امی نے تالا کھول دیا اور ہم دونوں سامان کے بیگ لے کر اندر داخل ہو گئے۔ میں دلچسپی سے گھر کو دیکھنے لگی۔ یہ میرے بابا کا گھر تھا، میرا آبائی گھر۔ گھر کی حالت سے ظاہر ہوتا تھا کہ ایک عرصے سے یہاں پر صفائی ستھرائی کا کوئی بندوبست نہیں ہوا۔ ہر طرف گرد و غبار اور مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ سامان کو ایک کونے میں رکھ کر ہم دونوں نے جھاڑو اٹھائی اور کچرا سمیٹنے میں لگ گئے۔ اس سب میں شام تو ہو ہی گئی تھی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن گھر کے ایک عرصے سے بند ہونے کی وجہ سے کچن میں کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ میں نے کہا، امی، میں نے آتے ہوئے 2 گھر چھوڑ کر ایک ڈھابا دیکھا تھا، میں وہاں سے کھانا لے آتی ہوں۔ امی نے فکر مندی سے کہا، تم اکیلی جاؤ گی؟ ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، یہاں کے ماحول کا تمہیں پتہ نہیں ہے ابھی۔ میں نے کہا، امی وہ اتنا دور تو نہیں ہے، بس میں یوں گئی اور یوں آئی۔ امی مجھے بھیجنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن وہ خود بہت بری طرح تھک چکی تھی، اس لیے تو انو کرہن وہ راضی ہو گئیں اور میں پیسے لے کر باہر نکل آئی۔ ڈھابے پر جا کر مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ وہاں پر سب مرد تھے اور مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ ڈھابے والے نے غور سے مجھے دیکھ کر کہا، ادھر نہیں آئی ہو بیٹی؟ میں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔
तभी एक और नौजवान लड़की उधर आ निकली। उसने आते ही कहा, शंभू चाचा, जल्दी से बिरयानी का एक पैकेट बना कर दे दो। वो मुझे बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने बाबा का नाम बताया तो मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे पर कोई अजीब सा तासुर आकर गुजर गया हो। ढाबे वाले ने भी मायनेखेज नज़रों से उसकी तरफ देखा था, लेकिन ये बस पल भर की ही बात थी। अगले ही लम्हे वो बिल्कुल पहले की तरह हंसमुख अंदाज में बोलने लगी और ढाबे वाले चचा भी अपने काम में लग गए। मैंने अपना पैकेट उठाया और घर आ गई। मैं बातें करना चाहती थी, लेकिन अम्मी का ऐसा कोई मूड नहीं था, इसलिए हम दोनों ने खामोशी से खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। थकन बहुत थी, इसलिए जल्दी ही नींद आ गई। अगले दिन अम्मी और मैं गांव के छोटे से बाजार से राशन लेने गए तो मुझे ये देखकर हैरत हुई कि अम्मी को देखकर सभी बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे थे, जैसे वो उन्हें सख्त नापसंद करते हों। लेकिन अम्मी को जैसे उनके इस रवैये की कोई परवाह ही नहीं थी। वो बेनियाजी से चीज़ें ले रही थी। खरीदारी मुकम्मल करके हम वापस पलटे तो रास्ते में आते हुए अचानक ही मैं किसी से टकरा गई। सर सहलाते हुए मैंने सामने देखा तो वही कल वाली लड़की खड़ी थी। हम दोनों की नजरें मिली तो हम दोनों मुस्कुरा दी। वो बोली, अरे तुम अभी तक यहीं हो? शाम में नज़र नहीं आई थी ना, तो मैंने सोचा कि शायद चली गई होगी। मैंने कहा, नहीं भाई, हम कल ही तो यहाँ आए हैं, अभी तो 15-20 दिन इधर रहना है। हम दोनों को बातें करता देखकर अम्मी के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो? मैंने कहा, जी अम्मी, कल खाना लेने गई थी ना, वहीं पर मिले थे हम लोग। उसने बड़े एहतराम से अम्मी को सलाम किया, लेकिन मैंने महसूस किया कि अम्मी की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में एक आग सी जल उठी है, लेकिन फौरन ही उसने अपने तासुरात पर काबू पा लिया। मैं उलझे से अंदाज में उसे देखती रह गई। 2-4 जुमलों का तबादला करने और एक दूसरे के नाम मालूम करने के बाद हम अपने अपने रास्ते पर हो लिए। उसका नाम सानिया था, लेकिन यहाँ के लोगों का रवैया मुझे उलझा रहा था। हर किसी के चेहरे पर मेरी माँ के लिए इतनी नफरत क्यों थी? आखिर अम्मी ने उनका क्या बिगाड़ा था? लेकिन मुझे इस बारे में तब तक कुछ मालूम नहीं हो सकता था जब तक कोई सारा मामला वाज़ेह ना कर देता, और बदकिस्मती से ऐसा कोई भी नहीं था। बहरहाल खाना खाने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई। आज खिलाफ मामूल थोड़ी सी सर्दी थी। मैंने बाल खुले ही रहने दिए और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। हमारे घर की ये छत ऊपर से बिल्कुल खुली थी, बस मुंडेर के नाम पर 2 फुट ऊंची दीवार ही थी। मैंने बैठने के लिए इधर उधर किसी चीज़ को देखा। मुंडेर के पास ही एक झलंगा सी चारपाई पड़ी हुई थी। मैं उसी पर बैठ गई। बाल मैंने खुले ही छोड़ दिए थे। धूप मुझे अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। हल्की हल्की हवा अच्छी लग रही थी। अचानक ही फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। सामने मुंडेर पर एक सफ़ेद कबूतर बैठा हुआ था। उसकी सुर्खी माइल आंखें मुझ पर जमी हुई थीं और वो बड़ी मासूमियत से मुझे तक रहा था। मुझे वो कबूतर बहुत अच्छा लगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब खिसक कर अपना हाथ बढ़ाया। मुझे डर लग रहा था कि वो कहीं बदक कर उड़ ना जाए, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। मैंने हाथ उसके करीब किया तो वो मुंडेर से उचक कर मेरे हाथ में बैठ गया, जैसे मेरा पालतू कबूतर हो। मैंने उसे प्यार से सहलाते हुए अपने करीब किया और धीरे से उसके माथे को चूमने लगी। उसके बाद पीछे हटाया तो ऐसा महसूस हुआ ऐसे वो मुस्कुरा दिया हो। मैंने चौंक कर उसे देखा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी कितनी पागल और बेवकूफ़ हूँ। भला कबूतर भी कभी मुस्कुरा सकता है, और वो भी किसी इंसान की तरह अहमक ना हो तो। मैंने खुद को ही अपनी बेवकूफ़ाना सोच पर डांटते हुए कहा। कबूतर बड़े मज़े से मेरे हाथ पर बैठा था। मैंने उसे वापस मुंडेर पर छोड़ दिया, लेकिन वो उड़ा नहीं, वहीं पर बैठा मुझे देखता रहा। मैंने उसे हाथ में पकड़कर उड़ा दिया, लेकिन उसने ऊपर जाकर छत के गिर्द एक गोल चक्कर लगाया और वापस फड़फड़ाकर मुंडेर पर बैठ गया। अब धूप में काफ़ी तेज़ी आ रही थी, इसलिए मैंने कबूतर को भी अपने साथ उठाया और उसे अपने साथ लेकर नीचे उतर आई। अम्मी कागजात का एक बंडल लिए उसने सर दिए हुए थी। मुझे नीचे आते देखकर उन्होंने सर उठाकर देखा और मेरे हाथ में कबूतर देखकर कुछ हैरत से बोली, ये तुम कहाँ से उठा लाई हो? मैंने कहा, ये ऊपर छत पर आकर बैठ गया था। मैंने इसे उड़ाया मगर नहीं गया, तो मैं इसे वापस यहीं पर ले आई। अम्मी ने मुंह बनाकर मुझे देखा और बोली, अब तुम कबूतर पालोगी? मैंने मुल्तजी लहजे में कहा, प्लीज़ अम्मी, मैं इसे पालना चाहती हूँ। अम्मी ने बादल नख्वास्ता कहा, ठीक है भाई,
لے جاؤ اسے اپنے کمرے میں۔ میں خوشی خوشی اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ وہ سارا دن میں نے اس کے ارد گرد گھومتے ہی گزارا۔ رات کو سونے لگی تھی تو میں نے اسے اپنی ریک پر بٹھایا اور خود سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب مجھے شدید سردی کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرے میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سردی اتنی شدید تھی کہ جیسے دسمبر کا مہینہ ہو، حالانکہ اب تو تقریباً گرمیاں آ چکی تھیں اور رات کے پچھلے پہر ہی تھوڑی بہت سردی لگتی تھی، وہ بھی معمولی سی۔ پھر اس شدت کی سردی اور اس موسم میں بڑی عجیب بات تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا لیمپ چلایا تو کمرے میں کسی حد تک روشنی ہو گئی۔ باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں جس کی وجہ سے کھڑکی کے پٹ بج رہے تھے۔ میں نے ایک نظر ریک پر ڈالی۔ کبوتر ابھی تک وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پیروں کی طرف پڑا کمبل اٹھایا اور اسے لپیٹ لیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر مجھے غنودگی نے آ لیا۔ میں آدھی سوئی آدھی جاگی کیفیت میں تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول دی لیکن میں بس کھلی آنکھوں سے دیکھ ہی سکتی تھی کیونکہ میں نے ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کی تو نہیں ہلا سکی۔ میں بالکل کسی مفلوج اور لاچار انسان کی طرح پڑی ہوئی سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں پر سفید لباس پہنے ایک خوبصورت اور حسین جوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں جن میں آگ کی سی لپک تھی اور وہ بے انتہا چمکیلی تھیں۔ وہ خاموشی سے بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ میں اس کی اس اچانک اور غیر متوقع آمد پر بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ بس آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ بہت دیر تک اسی طرح مجھے گھورتا رہا، پھر آہستہ سے میری طرف جھک کر بولا، تمہاری خوبصورتی، تمہاری لمبی زلفوں نے مجھے اپنا اسیر کر لیا ہے ربیہ۔ تمہارے عشق نے مجھے سر تاپا کسی زنجیر کی طرح جکڑ رکھا ہے۔ اب تم میری ہو، صرف میری، کسی اور سے دل نہ لگانا ورنہ اس کا دل نکال لوں گا۔ اب سو جاؤ میری جان، ابھی ہمارے ملن کی گھڑی نہیں آئی، سو جاؤ۔ اس کی طرف دیکھتے دیکھتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور تھوڑی ہی دیر بعد میں گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ صبح امی کے جگانے پر ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ وہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھا رہی تھی اور غصے سے کہہ رہی تھی، غضب خدا کا، سورج سر پر چڑھایا ہے اور یہ ابھی تک سو رہی ہے۔ اب اٹھ بھی جاؤ ربیہ، کیا سارا دن سوتی رہو گی؟ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ واقعی دن چڑھایا تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر آ رہی تھیں۔ میں نے رضائی ایک طرف کی تو دیکھا کہ سارا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ امی نے یہ دیکھ کر کہا، اب اتنے گرم موسم میں کس ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا رضائی لپیٹ کر سونے کا؟ میں نے کہا، امی رات میں بہت سردی تھی اسی لیے۔ امی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، سردی؟ لگتا ہے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ سردی کا تو نام و نشان تک نہ تھا۔ اندر تو اتنی گرمی تھی کہ میں باہر برآمدے میں چارپائی رکھ کر سوئی تھی۔ پھر تمہیں کہاں سے سردی لگ گئی؟ میں گمسم سی بیٹھی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس سوال کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں تھا۔ امی نے مجھے ہونکوں کی طرح خود کو دیکھتے ہوئے پایا تو اٹھتے ہوئے بولی، اب یوں ہی نہ بیٹھی رہنا، میں ناشتہ لگا رہی ہوں، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ۔ میں نے خالی و ذہنی کے عالم میں سر ہلا دیا۔ امی کے جانے کے بعد میں پھر گزری رات کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ اجنبی کون تھا؟ اس نے مجھ سے اس طرح بات کیوں کی تھی؟ کیا چاہتا تھا وہ آخر؟ سوال بہت سارے تھے لیکن جواب کوئی نہیں مل رہا تھا، بلکہ کسی وقت تو مجھے وہ کوئی خواب سا محسوس ہونے لگتا تھا جو میرے اعصاب پر اسی طرح سوار ہو گیا تھا جیسے وہ کوئی حقیقت ہو۔ سوچ سوچ کر سر دکھنے لگا تو تھک ہار کر میں نے منہ ہاتھ دھویا اور باہر نکل آئی اور امی کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کرتے کرتے امی نے پوچھا، تمہارا وہ کبوتر کہاں ہے؟ اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے دیا کہ نہیں؟ امی کے پوچھنے پر میں اچھل پڑی، اس کو تو میں بالکل بھول گئی تھی۔ میں نے شرمندہ سا ہوتے ہوئے کہا، اسے تو میں بالکل بھول گئی تھی، ابھی جا کر دیکھتی ہوں۔ امی میری اس بوکھلاہٹ پر مسکرا دیں۔ وہ بہت کم ہی مسکراتی تھی۔ میں نے ایک پیار بھری نظر ان پر ڈالی اور اندر کی طرف چل دی، لیکن اسی وقت کبوتر پھڑپھڑاتا باہر نکل آیا۔ اس نے نیچی پرواز کرتے ہوئے صحن کا چکر لگایا اور پھر میرے کندھے پر آ کر بیٹھ گیا۔ امی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارے واہ بھائی، یہ تو خوب ہل مل گیا ہے، تمہارے ساتھ ایک دن میں اتنا قریب آ گیا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ ہے ہی اتنا پیارا امی۔ امی نے کہا، اچھا اب اس سے لاڈیاں بعد میں کرنا، ابھی برتن سمیٹو، دوپہر میں کچھ مہمان بھی آنے والے ہیں۔ میں نے چونک کر کہا، مہمان؟ کون سے مہمان آ رہے ہیں؟ امی نے کہا،
پچھلے ٹھیکیدار نے معاہدہ ختم کر دیا ہے، اب زمینوں کے لیے کسی نئے ٹھیکیدار کو دیکھنا پڑے گا۔ اسی سلسلے میں ایک صاحب اپنے سپوت کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ تمہارے ابا کے پرانے دوستوں میں سے ہیں، اسی لیے ان سے اور ان کے بیٹے سے اچھے سے پیش آنا۔ اگر لڑکا اچھا ہوا تو پھر رشتہ داری کے بارے میں بھی کچھ سوچنا پڑے گا۔ میں نے احتجاج بھرے انداز میں کہا، امی یہ زیادتی ہے، میں کوئی شادی وادی نہیں کرنے والی ابھی۔ امی نے بے نیازی سے کہا، ہاں تو میں کون سا ابھی نکاح پڑھوا رہی ہوں تمہارا اس کے ساتھ، مناسب وقت پر ہوگا سب کچھ۔ میں نے مزید کچھ کہنا چاہا لیکن امی کی گھوریوں کی تاب نہ لاتے ہوئے مجبوراً چپ ہو گئی۔ لیکن شادی کے ذکر سے میرے تصور کے پردے پر اسی پراسرار اور حسین نوجوان کی تصویر ابھرنے لگی تھی۔ نیم اندھیرے میں بھی اس کے چہرے کے خد و خال واضح تھے، جانے وہ خواب تھا یا حقیقت، لیکن جو بھی تھا مجھے اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ میرا دل چاہا وہ اس وقت میرے سامنے آ جائے اور میں جی بھر کر اس کے پرکشش چہرے کو دیکھتی رہوں۔ پہلے تو دل چاہا کہ امی کو بھی اس کے متعلق بتا دوں، لیکن پھر سوچا کہ اگر امی نے پوچھا کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، تو کیا جواب دوں گی، اس لیے فی الحال خاموشی رہی۔ دوپہر تک کا سارا وقت میں نے کبوتر کے ساتھ گزارا تھا اور دوپہر کا کھانا بنا کر ہم ابھی فارغ ہوئے تھے کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز سنائی تھی۔ ابا کے وہ دوست بما اپنے بیٹے کے ساتھ آ چکے تھے۔ انہیں بٹھانے کے بعد امی نے چائے لانے کا اشارہ کیا تو میں لے گئی۔ ان کا بیٹا مجھے بہت دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام ضیا تھا۔ مجھے کوفت ہونے لگی۔ امی نے زمینوں کے معاہدے کی بابت گفتگو شروع کر دی، جو ضیا کی بدولت جلد ہی انجام پا گیا۔ اس دوران میں سفید کبوتر 2 بار یہاں کا چکر لگا چکا تھا۔ میں نے ان باپ بیٹے سے پیچھا چھڑانے کے لیے بہانہ کر کے باہر بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ کبوتر کو اس کی جگہ پر چھوڑ کر میں باہر آ گئی۔ مجھے اس کے لیے باجرہ چاہیے تھا۔ واپسی پر گلی میں ہی ثانیہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ایک شاپر اٹھائے کہیں جا رہی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے۔ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ثانیہ نے پوچھا، آج تم لوگوں کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی تھی، کہیں جا رہے تھے کیا تم لوگ؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں تو وہ گاڑی تو ابا کے دوست ذاکر انکل کی ہے، وہ آئے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سن کر ثانیہ کے چہرے کی رنگت بدل گئی ہے۔ اس نے اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے بھانپ لیا تھا۔ میں اس بارے میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر ان سب کے اس رویے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اگر امی ابو کی لو میرج ہی وجہ ہے تو یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ مجھے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ ابا کے رشتہ دار کون کون تھے اور کہاں تھے۔ امی نے کبھی کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا اور کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا۔ دل چاہا کہ ثانیہ سے پوچھ لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ مناسب وقت اور موقع نہیں ہے۔ ہم گلی میں کھڑے تھے اور آس پاس سے لوگ گزر رہے تھے، اس لیے دل کی بات کو دل میں ہی دبائے میں نے اسے خدا حافظ کہا اور گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اندر آتے ہوئے میں بری طرح کسی سے ٹکرا گئی۔ وہ ضیا تھا۔ اگر اس نے مجھے اپنے بازوؤں سے سہارا نہ دیا ہوتا تو میں اپنا منہ ناک ایک کروا چکی ہوتی۔ میں نے شرمسار نظروں سے انہیں دیکھا اور ان سے دور ہو گئی۔ وہ مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ امی البتہ وہیں کھڑی انہیں گاڑی میں سوار ہوتے دیکھ رہی تھیں، لیکن ہم دونوں اس بات سے لا علم تھے کہ کسی اور کی نفرت بھری نظریں بھی ان پر جمی ہوئی تھیں۔ رات پھر سر پر آ گئی تھی۔ میں نے کبوتر کو کھلا پلا کر اس کے لیے لائے ہوئے کابک میں اسے بند کر دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد امی نے مجھے آگاہ کر دیا تھا کہ ضیا انہیں بہت اچھا لگا ہے اور مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن میں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے وہ خاموش ہو گئیں۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جلد ہی نیند نے مجھے اپنے مہربان آغوش میں لے لیا۔ رات کے کسی وقت کل کی طرح ہی بے انتہا سردی محسوس ہوئی اور جب میں کمبل لینے کے لیے اٹھی، لیکن جیسے ہی میری نظر اپنے برابر میں بستر پر پڑی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھنچ گئی کہ وہی نوجوان میرے پہلو میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ ایک بازو ٹیکے سر کے نیچے ہاتھ رکھے مسکراتے ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے منہ سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ میں گھبرا کر بیڈ سے اٹھ گئی اور ڈری ڈری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آمد ہی اتنی عجیب اور غیر متوقع تھی کہ میں بے ساختہ ہی اس سے خوف زدہ ہو گئی۔ آخر وہ اس طرح اچانک کہاں سے اور کیوں آ جاتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات، وہ کون تھا؟ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولا، ربیہ بی بی اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میں نے اب تک تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے جو مجھ سے یوں خوف کھاتی ہو۔ میں خاموش ہو گئی۔ ہاں واقعی کہہ تو وہ ٹھیک رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا،
تم کون ہو؟ اس طرح کیوں آتے ہو؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ ایک دلکش مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولا۔ میں کون ہوں؟ اس سلسلے میں تو ابھی بس تمہیں یہی بتا سکتا ہوں کہ میرا نام بدیل ہے، اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا ہوں۔ البتہ مناسب وقت آنے پر تم میرے بارے میں سب کچھ جان جاؤ گے۔ اور رہا تمہارا دوسرا سوال، تو یہ بات جان لو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارا چہرہ بار بار دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں چلا آتا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ اعتراف محبت سن کر میں گمسم سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ محبت تو شاید نہیں، بلکہ یقیناً میں بھی اس سے کرنے لگی تھی، لیکن میں اس سے تو کیا خود سے بھی اعتراف کرتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس سے محبت کے نامعلوم انجام کا سوچ کر ڈر جاتی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، اچھا اب میں چلتا ہوں، ویسے کل سے کچھ دن نہیں آ پاؤں گا، لیکن اس دوران اس لالچی چوغت ضیا سے دور رہنا، ورنہ یاد ہے نا کیا کہا تھا، اس کا دل نکال لوں گا اگر اس کے لیے تمہارے دل میں کوئی جذبہ ابھرا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جو بات شروع کی تھی وہ انتہائی سرد اور شفاف لہجے میں مکمل کرنے کے بعد وہ میرے سامنے سے پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے شدید غنودگی سی محسوس ہوئی اور جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو خود کو اپنے بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ میں ایک بار پھر ششدر رہ گئی۔ عجیب گورکھ دھندا تھا۔ اس کے جاتے وقت ہمیشہ مجھے نیند سی محسوس ہوتی اور جب میں جاگتی تو وہ جا چکا ہوتا، اور اس کے ساتھ ہی آج ایک اور بات بھی محسوس کی تھی میں نے کہ اس کے ساتھ ہی سردی کا وہ شدید احساس بھی ہوتا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتی ہے۔ بہرحال اب یہ گتھی تو تبھی سلجھنی تھی جب وہ اپنے بارے میں مزید کچھ بتانے پر آمادہ ہوتا۔ اب اس سے مجھے اتنا زیادہ ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے زیادہ دیر اس پر سوچنے کی بجائے میں دوبارہ لیٹ گئی اور جلد ہی گہری نیند کے آغوش میں اتر گئی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے تھوڑے سے ہی فاصلے پر کروٹیں بدلتے ہوئے 2 لوگوں کی نیند حرام ہو چکی تھی، اور اب مستقبل میں میری بھی ہونے والی تھی۔ اگلی صبح سویرے سویرے ہی ضیا آدھم کا۔ اس نے بہانہ یہ بنایا کہ وہ ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ چچی جان کو سلام کرتا جاؤں، اور اس کی چچی جان یہ سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ میں نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ چھچھورا سا یہ لڑکا پتہ نہیں امی جان کو کیوں اتنا پسند آ گیا تھا۔ ضیا تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلا گیا۔ اس نے مجھ سے بھی فری ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن جب میں نے لفٹ ہی نہیں کرائی تو کھسیانہ سا ہو کر رہ گیا۔ میں اپنے کبوتر کے بارے میں پریشان تھی۔ سفید کبوتر آج صبح سے ہی کہیں گم تھا۔ صبح اس نے ایک اونچی اڑان بھری تھی اور پھر آسمانوں کی وسعت میں گم ہو گیا تھا۔ اب تو دوپہر ہو چلی تھی۔ میں فکر مند تھی، لیکن امی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو بیٹا، ایسا ہوتا ہے، پرندے کبھی کبھی دور دراز تک اڑتے چلے جاتے ہیں اور کافی دن بعد واپس آ جاتے ہیں، آ جائے گا وہ بھی۔ ان کی باتوں سے کسی قدر دل بہلا ضرور تھا، لیکن بے چینی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد امی سونے کے لیے کمرے میں چلی گئیں اور میں برآمدے میں بیٹھ کر ناول پڑھنے لگی۔ کہانی اپنے پورے عروج پر تھی کہ اچانک ہی دروازہ بج اٹھا۔ اس بے وقت کی دستک نے مجھے سخت بدمزہ کر دیا۔ امی سو رہی تھی، اس لیے چاروں ناچار اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑا، لیکن سامنے نظر پڑتے ہی میری ساری بوریت اور بیزاری بھاگ گئی، کیونکہ دروازے میں ثانیہ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا چینی کا چھوٹا سا پیالہ تھا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، ارے ثانیہ، تم دروازے میں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ، اندر آؤ نا۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، اندر نہیں آؤں گی، کیونکہ اس وقت پیچھے کافی کام پڑا ہے۔ میں تمہارے لیے یہ کھیر لائی تھی۔ کھیر کا سن کر ہی میرا دل للچا گیا۔ یہ میری پسندیدہ ڈش تھی۔ میں نے فوراً ہی وہ پیالہ اس سے لے لیا اور اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکراتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ میں یہ نہ دیکھ سکی کہ واپس مڑتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز اور شفاف مسکراہٹ تھی۔ میں پیالہ لے کر برآمدے میں بیٹھ گئی اور ناول پڑھتے ہوئے کھیر کھانے لگی۔ امی کو کھیر سخت ناپسند تھی، اس لیے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی میں نے۔ کھیر کھا کر میں نے پیالہ دھو کر اندر رکھ دیا اور دوبارہ ناول لے کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند آنے لگی۔ میں کرسی پر ہی لمبی لیٹ گئی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ دوبارہ دروازہ بجنے لگا۔ اب پتہ نہیں کون تھا۔ میں بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور سلیپر گھسیٹتے ہوئے دروازے تک آئی اور اسے کھول دیا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باہر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بھنا کر رہ گئی۔ تیز دھوپ میں برآمدے سے دروازے تک کا سفر بار بار کرنا بہت برا لگ رہا تھا۔
ضرور کسی شریر بچے نے شرارت کی ہوگی۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ بند کیا اور دوبارہ آرام کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دوبارہ سے دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ میں نے پہلے تو اگنور ہی کیا، لیکن جب مسلسل دستک کا سلسلہ جاری رہا تو شدید غصے کے عالم میں کھڑی ہو گئی۔ دل میں اس شیطان نما بچے کو اچھی طرح سبق سکھانے کا ارادہ کر کے اٹھی اور دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھی۔ قریب پہنچ کر میں نے بے آواز کنڈی سرکائی اور دستک کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی دستک ہوئی میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور بچے کو پکڑنے کے لیے جھپٹی، لیکن وہاں پر کوئی ہوتا تو میرے ہاتھ آتا۔ میں دم بخود سی کھڑی رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دستک اور میرے دروازہ کھولنے میں صرف 3 سیکنڈ کا وقفہ تھا، اور کوئی کتنا بھی تیز کیوں نہ ہو صرف 3 سیکنڈ میں غائب نہیں ہو سکتا، خاص طور پر جب چھپنے کے لیے آس پاس کوئی جگہ بھی موجود نہ ہو۔ میرا ذہن چکرا گیا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور واپس پلٹی، لیکن تبھی پھر دستک ہونے لگی۔ اس بار میں خوف زدہ ہو چکی تھی۔ دروازہ کھولنے کے بجائے میں نے جھانک کر دیکھا، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ باہر والی کنڈی آپوں آپ بلند ہوتی اور دروازے پر بجنے لگتی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ دروازہ کھول دیا، لیکن جو ہی میں نے بند کیا دستک دوبارہ سے ہونے لگی۔ میں سہم کر وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں گھس گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کا دروازہ بھی دھڑ دھڑایا جانے لگا، اور اس قدر شدت سے کہ گویا ٹوٹ کر اندر ہی آ گرے گا۔ میں کانوں پر ہاتھ رکھ کے سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ میری برداشت جواب دے گئی تو میں زور سے چلانے لگی۔ کسی نے مجھے باہوں سے پکڑا تو میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ امی تھی۔ وہ مجھے کندھوں سے پکڑے پوچھ رہی تھی، کیا ہوا ہے ربیہ؟ کیوں چلا رہی ہو میری جان؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹا دیے۔ اب دستکوں سے بپا ہونے والا شور محشر تھم گیا تھا۔ میں نے اٹکتے اٹکتے کہا، امی وہ دروازے دستک مارے خوف کے مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ امی نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ اتنی ڈری سہمی کیوں ہو؟ میں نے رک رک کر انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ چند لمحے تک حیران و پریشان سنتی رہیں، پھر انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، بس میری بچی ڈرو مت، کچھ نہیں ہوا ہے۔ دیکھو مجھے تو ایسی کوئی آواز سنائی نہیں دی، ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ میں نے تڑپ کر کہا، وہ کوئی خواب نہیں تھا امی، میں نے سچ مچ سنی ہے یہ آوازیں، آپ یقین کیوں نہیں کرتی ہیں میرا؟ میں بے بسی سے رو پڑی تو امی نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے، سنی ہوں گی تم نے آوازیں، دیکھو انسانی دماغ بھی تو انسان کے ساتھ کھیلتا ہے نا، اور باہر دیکھ آئی ہوں میں، تم ہارر ناول پڑھ رہی تھی، اکیلی بیٹھ کر پڑھو گی تو ایسا ہی ہوگا نا۔ وہ مجھے گلے لگاتے ہوئے تسلی دلاسے دیے جا رہی تھی۔ باقی کا سارا وقت امی میرے ساتھ ہی تھی۔ میں نے ایک پل کے لیے بھی انہیں ادھر ادھر ہونے نہیں دیا۔ رات کو میرے شدید اصرار پر وہ سوئی بھی میرے ہی کمرے میں ہی تھی۔ میں لاشعوری طور پر بدیل کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ کہہ گیا تھا کہ چند دن بعد آئے گا، اس لیے اس کا انتظار فضول تھا۔ میں خواہ مخواہ اس کی یاد میں جاگ رہی تھی۔ میں نے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی اور تھوڑی دیر بعد مجھے گہری نیند نے آ لیا۔ رات کے کسی پہر اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ چند لمحے تک تو میں سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ میں کیوں جاگ گئی ہوں۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ باہر سے چھناکے کی آواز آئی، شاید شیشے کی کوئی چیز ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے اپنے پہلو میں دیکھا تو چونک گئی، امی بستر پر نہیں تھی۔ اچانک ہی ایک آواز نے مجھے لرزا دیا۔ یہ کسی عورت کی درد میں ڈوبی چیخ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شدید اذیت سے گزر رہی ہو، یا اس کو کوئی ذبح کر رہا ہو۔ مجھے پہلا خیال امی کا ہی آیا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں تھی۔ میں بے قرار ہو کر بیڈ سے اتر آئی اور سلیپرز میں پاؤں پھنسا کر باہر جانے لگی۔ دروازہ اد کھولا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے اسے کھولا۔ اس وقت پھر وہی دردناک چیخ ابھری۔ اس بار اس کی آواز میں پہلے سے بھی زیادہ کرب تھا۔ میں سہمے سہمے انداز میں باہر نکل آئی۔ چیخ اب وقفے وقفے سے ابھر رہی تھی اور اس کی آواز کچن سے آ رہی تھی۔ میں کچن کے دروازے پر کھڑی ہو کر اندر جھانکنے لگی۔ اندر جو منظر میں نے دیکھا وہ زندگی بھر کے لیے ناقابل فراموش تھا۔ کچن کی سلیب پر امی پیٹھ دروازے کی طرف کرے اکڑو بیٹھی تھیں۔ میں نے انہیں ان کی جسامت اور کپڑوں سے پہچانا تھا۔ ان کے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایک ٹوٹا ہوا جگ پڑا تھا جس کے بڑے بڑے ٹکڑے وہ ہاتھ میں اٹھاتی اور پھر اپنے پیٹ میں گھونپ کر زور سے چلاتی تھی۔ کچن کی سلیب خون سے بھری ہوئی تھی جو اب فرش پر بھی پھیل رہا تھا۔ میں دم بخود سی ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میری حالت ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔
وہ ایک بار پھر درد بھری آواز میں چلائیں تو میرا سکتہ ٹوٹ گیا۔ میں بے ساختہ پکار اٹھی، امی امی۔ میری آواز سن کر ان کا ہاتھ رک گیا تھا، لیکن انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایک بار پھر پکارا، امی امی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ لیکن وہ یوں ہی پیٹھ موڑے خاموش بیٹھی رہیں۔ میں نے ہمت کر کے چند قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، امی آپ میری آواز سن رہی ہیں نا؟ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ خود کو نقصان پہنچا رہی ہیں، پلیز امی یہ مت کریں۔ میری آواز بھر آ گئی، میرے دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ دماغ کہتا تھا کہ یہ تمہاری امی نہیں ہے، اس عورت کو اس کے حال پر چھوڑ کر بھاگ جاؤ، لیکن دل کہتا تھا کہ یہ تمہاری ماں ہے، انہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتی۔ میں عجب کشمکش میں گھر گئی تھی۔ آخرکار میں نے دماغ کی بجائے دل کی سنتے ہوئے آگے قدم بڑھا دیے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، امی۔ وہ عورت اچانک پلٹی اور اس نے ہاتھ میں تھاما ہوا وہ جگ کا نوکیلا ٹکڑا میرے پیٹ میں گھونپ دیا۔ میں بے ساختہ چیخ اٹھی، میرے پیٹ سے بھل بھل خون بہے جا رہا تھا۔ میں درد سے چلا رہی تھی۔ باہر سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد میں نے امی کو اندر آتے دیکھا تو خوف و دہشت سے میرے دیدے پھٹ گئے۔ اگر امی وہ تھیں تو پھر یہ کون تھی؟ میں نے سامنے دیکھا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ کچن کی سلیب اور فرش سے وہ خون بھی غائب تھا، بس جگ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تھے اور فرش اب میرے خون سے رنگ رہا تھا۔ امی نے میرے پیٹ میں دھسا وہ نوکیلا ٹکڑا دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے خوف سے چیخ ماری۔ اس وقت کچن میں دھواں سا بھر گیا۔ دھواں چھٹا تو میں نے اپنے سامنے بدیل کو دیکھا۔ وہ پریشانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور کمرے میں لے آیا۔ امی بھی افتاؤ خیزاں پیچھے دوڑتی آئیں۔ ربیہ یہ تم نے کیا کر لیا بیٹی؟ کیوں کر لیا؟ وہ رو رہی تھی۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ یہ میں نے نہیں کیا ہے، لیکن مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ بدیل نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا تو امی چونک گئیں۔ اسے یہاں کیوں لٹا رہے ہو؟ چلو اسے ہسپتال لے چلو، ورنہ یہ مر جائے گی۔ اور تم ہو کون؟ امی بری طرح بوکھلائی ہوئی تھی۔ بدیل ان کی طرف مڑ کر غرایا، خاموش ہو جا بڑھیا، تیرے کرتوتوں کی سزا تیری بے گناہ معصوم بیٹی بھگت رہی ہے، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ امی ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ میں نے بدیل کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے میرے پیٹ سے وہ ٹکڑا کھینچ کر نکال لیا۔ میں درد سے بے ہوش سے ہو گئی۔ بدیل نے وہ ٹکڑا ایک طرف پھینک دیا، پھر اس نے دونوں ہاتھ میرے زخم پر رکھ دیے تو اس کے اندر سے سیاہ خون نکلنے لگا جو متعفن اور بدبودار تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلنا بند ہو گیا۔ کٹا ہوا گوشت ایک دوسرے سے جڑنے لگا۔ چند لمحے بعد میں ہوش میں آ گئی اور حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ درد اب ختم ہو گیا تھا، لیکن شدید نقاہت اور کمزوری ابھی بھی باقی تھی۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر امی مجھ سے لپٹ گئیں۔ بدیل بھی محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد وہ امی سے بولا، محترمہ خدا کا شکر ادا کریں کہ میں بر وقت پہنچ گیا، ورنہ اس کے مرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی، اور یہ سب آپ کے ماضی کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ امی نے سر جھکا کر شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں۔ میں نے الجھ کر پوچھا، کیسے گناہ؟ کیسی سزا؟ کوئی مجھے کچھ بتائے گا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امی نے سر جھکاتے ہوئے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا، بابا ایک کھاتی پیتی فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور امی بھی ایک ٹھیک ٹھاک خاندان سے تھیں۔ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ وہ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے بیچ رکاوٹ تھی۔ بابا کی پہلی بیوی زرتاشا، وہ اس شادی کو ہونے نہیں دے رہی تھی۔ محبت میں دیوانی ہو کر امی نے وہ ناپاک راستہ اپنایا جو مسلمان کے لیے حرام ہوتا ہے، لیکن امی نے کوئی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے زرتاشا کو راہ سے ہٹانے کے لیے جادو کا سہارا لیا۔ امی نے جو جادو کیا تھا وہ وہی تھا جس سے میں مرتے مرتے بچی تھی۔ اس کی موت کے بعد امی بابا نے شادی کر لی اور اس کی بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ کچھ عرصے کے بعد بابا کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے شہباز انکل سے رابطے بڑھا لیے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ گاؤں والے جو کسی نہ کسی نسل میں ایک دوسرے کے رشتے سے بندھے ہوئے تھے ان سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن یہ قصہ یہیں تک ختم نہیں ہوا۔ آگے کی کہانی بدیل نے سنائی۔ زرتاشا کی بیٹی اور میری سوتیلی بہن ثانیہ تھی جو سامنے والے گھر میں اپنی سگی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے جب ہم کو یہاں دیکھا تو اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے اس نے بھی اسی جادو کا سہارا لے لیا۔ وہ ضیا سے محبت کرتی تھی اور جب اس تک یہ بات پہنچی کہ میرے لیے اس کا رشتہ زیر غور ہے تو اس کی بدلے کی پیاس اور بڑھ گئی۔ وہ یہاں کچھ عرصے پہلے ہی آئی تھی، اس لیے اسے ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔
اس نے کھیر میں وہ تعویذ ملا کر مجھے دے دیا، جس سے مجھ پر وہ جادو اثر انداز ہو گیا۔ وہ امی سے انتقام لینے میں کامیاب ہو چکی تھی، لیکن بدیل نے مجھے بچا لیا۔ وہ ایک جن زیادہ تھا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس لیے وہ فوراً چلا آیا۔ وہ کبوتر دراصل اسی کا ایک بہروپ تھا۔ ساری داستان سنانے کے بعد امی شرمندہ ہو کر سر جھکائے میرے کچھ کہنے کے منتظر بیٹھی تھیں۔ ان کے بارے میں جان کر مجھے دکھ ہوا اور غصہ بھی آیا تھا، لیکن کچھ بھی ہو وہ میری ماں تھی، اس لیے میرے پاس ان کو معاف کر دینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، لیکن اس شرط پر کہ جائیداد میں سے ثانیہ کا حق اسے دیں گی اور اس سے معافی مانگ کر اس کی شادی ضیا کے ساتھ کر دیں گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ ثانیہ کا بڑا پن ہی تھا کہ اس نے معاف بھی کر دیا۔ چند دن بعد اس گھر میں 2 شادیاں ہو رہی تھیں، ایک جوڑا ضیا اور ثانیہ کا تھا اور دوسرا میرا اور بدیل کا، اور اب ہم دونوں سگی بہنوں کی طرح ملتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔